کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا کی کہ کل رات سے لے کر اور آج فرش عزائے حسین تک ہم اور آپ نعمت حیات کے ساتھ، نعمت صحت و سلامتی کے ساتھ، دولت عافیت کے ساتھ اور توفیق پروردگار کے ساتھ یہاں شریک ہو رہے ہیں۔ پروردگار ہم میں طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس مجال نہیں تھی، نہ کوئی ہمت نہ کوئی طاقت، تو نے یہاں تک پہنچا دیا اپنی طاقت کے ساتھ۔ تب یہاں سے لشکر امام تک بھی تو ہی پہنچائے گا اپنی طاقت کے ساتھ۔ عنوان اپنی خدمت میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کل شروع کر چکا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشکل امر یہ تھا کہ مسلسل مختار نامہ سنتے سنتے اچانک اس سال یہ تبدیلی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مختار سے محبت اصلاً مختار سے محبت نہیں ہے، بلکہ مختار کے اس کردار سے محبت ہے جو قاتلان شہدائے کربلا سے وہ انتقام لینے کے لیے ہمارے سامنے تاریخ نے بیان کیا۔ لیکن مختار لاکھ محب اہل بیت صحیح معصوم نہیں تھے، اور ابھی معصوم کا انتقام معصوم کے ہاتھوں باقی ہے۔ اور معصوم کے انتقام کی کیا خاص بات ہے؟ معصوم کے انتقام کی خاص بات یہ کہ بہرحال مختار نے اپنی انسانی حیثیت میں کام کیا۔ اس نے افراد کو تو جیسے جیسے شریک تھے کربلا کے واقعات میں ان کو ویسے ویسے سزائیں دیں، واصل جہنم کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کیا صرف کربلا میں ہی وہ افراد تھے جو امام کے قاتل تھے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید صاحبان علم مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور مجلس اعضاء کی برکت سے ہم اور آپ خوب سمجھنے والے ہیں کہ امام کے قاتلوں کا ایک ماضی بھی ہے اور امام کے قاتلوں کا ایک مستقبل بھی ہے۔ میں الفاظ کو اپنے عبارت کو بدل دیتا ہوں کہ کچھ قاتل وہ جو ماضی میں تھے اور کچھ قاتل وہ جو مستقبل میں ہیں اور ہوں گے۔ تو انتقام مختار زمانے حال سے متعلق تھا، نہ زمانے ماضی سے تھا، نہ زمانہ استقبال سے تھا۔ اب کوئی ایسا معصوم ہو جس کو زمانے کی قید نہ ہو بلکہ زمانہ اس کی قید میں ہو، کہ وہ چاہے تو ماضی کے افراد سے انتقام لے، چاہے تو مستقبل کے افراد سے انتقام لے، اور ایسا انتقام لے کہ صرف ایک ہی بات اور کہہ کر تمہید کو مکمل کر لوں آج کی، کہ کوئی ایک انسان، ایک نفس محترمہ اگر اس کو کوئی دو صورتوں میں مار دے، یا تو اس صورت کے ساتھ کہ وہ دو صورتوں کی شرط کیا ہے کہ وہ کسی کے بدلے میں نہ قتل کیا جا رہا ہو، دوسری صورت زمین پر فساد پھیلانے کی وجہ سے اس کو نہ قتل کیا جا رہا ہو۔ اگر ان دو باتوں سے ہٹ کر کوئی انسان کسی انسان کو قتل کر دے تو قرآن کا فلسفہ یہ کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ ایک عام انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو سرکار سید الشہداء کی عظمت، اور کل میں نے وہ جملہ پڑھا تھا آیت قرآن سے جو امام کے روضہ مبارک کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے، اور آج وہ پڑھتا ہوں، جو امام علیہ السلام کے دروازے صدر پر اللہ کے رسول کی وہ حدیث لکھی ہوئی، قال سید الکونین۔ کتنا حسین جملہ ہے، اور کیا کونین کو ملایا حسین سے۔ قال سید الکونین حسین منی و انا من الحسین۔ اب اگر شہادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے تو فرمایا سید الکونین نے، کونین کے سید نے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے۔ جب کونین کے سید کا جملہ یہ ہو تو پھر کیا ایک مختار کے، ایک عمر ابن سعد کو مار دینے سے کیا اس کا انتقام پورا ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں کہ اگر
جناب یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا انتقام جب لیا گیا، کتنے ہزار افراد، 70 کہیے کہ 80,000 کہیے افراد تہے تیغ کیے گئے، قتل کیے گئے اس ایک خون کے انتقام کے لیے۔ تو خون سرکار سید الشہداء کا انتقام کیسا ہونا چاہیے؟ اور اگر اس کے بعد بھی کوئی وضاحت ہمارے اذہان کو چاہیے ہو تو وہ جملہ زیارت وارثہ مبسوطہ کا کافی ہے۔ 3 قسم کے افراد پر لعنت ہے اور ان 3 قسم کے افراد سے ہی انتقام خون حسین ہوگا۔ لعن اللہ امتن قتلت کا، اس میں تو آپ کہہ سکتے صرف کربلا کے افراد تھے، لیکن وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَتْ کا، اس امت پر لعن اللہ امتن، کہیں امت کا لفظ کہیں صرف من کا استعمال، تو امتن قتلت کا ایک فرد نہیں ہے، پوری امت ہے، اور مختار نے فرد کو قتل کیا ہے، امت کو نہیں کیا ہے۔ امتن ظلمت کا، یہ امت جو قتلت کے عنوان میں آتی ہے یہ کربلا کے زمانے حال کے لوگ تھے، اور امتن ظلمت کا، اور ظلم کب سے؟ قتل الحسین فی السقیفۃ، ظلم کب سے؟ قتل الحسین فی السقیفۃ، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ۔ تو ماضی ہو گیا، زمان حال قتلت، ماضی ظلمت، اور اس کے بعد پھر مستقبل لعن اللہ امتن سمعت بذالک۔ اب تم جتنے چاہو مائک بند کروا دو کہ تم تک آواز نہ پہنچے کہ خون حسین بہایا گیا تھا، اور اگر تم تک آواز پہنچے گی اور تم اس کے بہائے جانے پر راضی ہو جاؤ گے تو تم اس امت میں شامل ہو جاؤ گے۔ اس امت پر خدا کی لعنت ہے اور معصوم کا انتقام باقی ہے۔ تمہید مکمل ہو گئی، اور ہماری کل کی گفتگو سے آج کی بات کو مربوط کرتے ہوئے 5 باتیں کل میں نے بیان کی تھیں کہ زمان غیبت اور زمان ظہور میں راستہ موضوع حکومت امام زمانہ علیہ السلام کے خد و خال بیان کرنا ہے۔ امام کا امور، اگر ہم مل کر صلوات پڑھ لیں تو برکتیں اور بڑھ جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل جزاکم اللہ بالخیر۔ تو امام علیہ السلام کی حکومت کا قیام، بہت سارے سوالات، بہت سارے موضوعات، امام کی پہچان، حکومت کا عنوان، کیپٹل آف اسلامی گورنمنٹ، یا اس کے علاوہ امام کا چہرہ، امام کا لباس، امام کے انداز وہ کیا ہوں گے، امام کا وزیر کون ہوگا، امام کا مشیر کون ہوگا، کمانڈر کون ہوگا، امام کے ساتھ کون کون مرد ہوں گے اور کون کون سی خواتین ہوں گی۔ کچھ باتیں کل آ چکی، کچھ باتیں آج شروع ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید اس عنوان کے لیے بھی۔ عنوان کیا ہے کہ زمانے غیبت کی تعریف کیا ہے؟ آپ نے بہت سنی علماء سے، ذاکرین سے، اب سنیں ایک طالب علم سے۔ غیبت لفظ غیب سے، اسی پر صفت کے عنوان میں غیبت ہے، شخصیت کے عنوان میں غیبت ہے۔ اگر ذات غیر موجود ہو اور ذات کے نہ ہونے کو کہا جائے تو غیبت ہے، اور صفت کے لحاظ سے بیان کیا جائے تو غیبت ہے۔ تو غیبت حرام ہے، غیبت امتحان ہے۔ مومن کی غیبت حرام ہے اور امام المومنین کی غیبت امتحان ہے، اور ایسا امتحان ہے جو خداوند عالم مجھ سے اور آپ سے خوب لے رہا ہے۔ تو غیبت کا ترجمہ 2 انداز سے کیا گیا۔ غیبت کہتے ہیں شخص پر پردہ یا شخصیت پر پردہ۔ شخص پر پردے کا مطلب کہ یہ میں نے اپنے اس چادر کو لیا اور اپنے چہرے کو چھپا لیا، یہ غیبت ہو گئی۔ یہ غیبت شخصی ہے، نہ کہ شخصیت کی غیبت ہے۔ ایک ہے کہ میرا یہ چہرہ کھلا ہوا ہے اور میں بغیر عمامے کے، بغیر عبا کے، بغیر اپنے مخصوص انداز کے، جیسے کہ علماء کا ہوتا ہے، میں اگر آپ کو کہیں دکھائی دوں اور آپ مجھے نہ پہچان سکیں تو میں تو ہوں گا،
قصور میرا نہیں ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے، قصور آپ کا ہے کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکے۔ تو میں اگر اپنے اس مخصوص لباس کے بغیر جو میری شخصیت کی پہچان ہے اگر میں آ جاؤں تو پھر میں تو غیبت میں نہیں ہوں، میری شخصیت غیبت کے اندر ہے۔ تو امام غیبت میں ہیں یا امام کی شخصیت غیبت میں ہے، اس پہ علماء میں اختلاف ہے، اور میں اس اختلاف کو اختلاف ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جیسے غیبت کے دو معنی، ایسے ظہور کے دو معنی، ٹھیک؟ ظہور شخص اور شخصیت پر، اس پہ تو بات آسان سی، ظہور ہوگا تو شخص کا بھی ہوگا اور شخصیت کا بھی ہوگا، پھر وہ اختلاف ختم ہو جائے گا کہ شخص کا ظہور اور شخصیت کا ظہور، لوگ پہچانیں گے کہ یہی امام ہیں اور یہی امام وقت، شکلن بھی اور صفتن بھی، ظہور۔ لیکن فی الحال ظہور صغریٰ اور کبریٰ کی تقسیم چھوڑتے ہوئے ظہور کا ایک ترجمہ یہ ہے، اور جو میں پیش کر رہا ہوں یہ آیت اللہ سید محمد الصدر نے 4 جلدوں میں ایک کتاب تحریر فرمائی، اس کا نام موسوعۃ الامام المہدی، اور اس کی جلد نمبر 3 سے یہ کوٹ کر رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید محمد الصدر، ٹھیک؟ یہ ظہور معنیان، ظہور کے دو معنی ہیں۔ ظہور کا پہلا معنی یہ ہے کہ امام کے چہرے سے، امام کی شخصیت سے حجاب ہٹ جائے گا، امام سامنے آ جائیں گے، امام سب پر منکشف ہو جائیں گے۔ ظہور کا دوسرا معنی یہ ہے کہ امام کے انقلاب کو امام کا ظہور کہا جائے گا، امام کی حکومت کے قیام کو امام کا ظہور کہا جائے گا۔ فرق واضح ہوا؟ میں اس کو آسان کر لیتا ہوں، یہ تو علمی بحث ہے نا، اس کو میں اپنے جیسے ذہن کے لیے آسان کر لیتا ہوں۔ مثال کبھی بھی حق ادا نہیں کرتی، یاد رکھیے گا، مثال کبھی بھی شخصیت کو بیان نہیں کرتی، صرف اپنے سمجھنے کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے۔